السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ تمام حضرات کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف میں بہت استقبال ہے۔ آج میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں راجندر سنگھ بیدی کے ایک ناول ہے ایک چادر میلی سے، اس سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہم پہلے راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں کچھ معلومات اور جانکاری لیں گے، اس کے بعد ایک چادر میلی سی اس کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے، بطور خاص وہ احباب جو کسی مقابلاتی امتحان کے اندر حصہ لینا چاہ رہے ہوں، جو جیسے نیٹ، بی ایڈ، سی ٹیٹ وغیرہ کی تیاریوں میں ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے احباب سے یہ درخواست ہے کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالیں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے بر وقت دیکھ سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی، ان کی پیدائش 1 ستمبر 1915 کو ہوئی۔ لاہور میں یہ پیدا ہوئے اور انتقال 11 نومبر 1984 کو ہوئی، اور یہ ممبئی میں۔ چونکہ موسٹلی وہ یہ پوچھا جاتا ہے کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا اور کہاں انتقال ہوا، تو اس لیے اس پوائنٹ کی شکل میں اس کو نوٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ راجندر سنگھ بیدی 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور انتقال 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، پیدائش 1915 لاہور میں اور انتقال ممبئی میں 1984 میں۔ والد کا نام ہیرا سنگھ بیدی اور والدہ سیوا دئی، والدہ کا نام سیوا دئی۔ 19 سال کی عمر میں سکونت کور سے 1934 میں شادی ہوئی۔ تو ان کی شادی ہوئی 1934 میں، کتنے سال کی عمر میں؟ 19 سال کی عمر میں۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی 1932 میں بیدی محسن لاہوری کے نام سے انگریزی، اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھ کر ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ تو ایک سب سے بڑا ایک سوال یہاں سے یہ بن سکتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کس نام سے اپنے زمانہ طالب علم میں کس نام سے لکھا کرتے تھے؟ تو راجندر سنگھ بیدی اپنے زمانہ طالب علم میں محسن لاہوری کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ کس زبان میں؟ انگریزی میں، اردو میں اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ بیدی کی پہلی کہانی دکھ سکھ ہے، ان کی پہلی کہانی دکھ سکھ ہے، جو پنجابی زبان کے رسالہ سارنگ میں شائع ہوا، اور ان کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ۔ پہلا افسانہ کیا ہے؟ مہارانی کا تحفہ، اور دکھ سکھ جو ہے یہ ان کی پہلی کہانی ہے۔ تو یہ دکھ سکھ جو ان کی پہلی کہانی ہے وہ پنجابی زبان کے ایک رسالہ تھا سارنگ، اس میں شائع ہوا، اور جو پہلا افسانہ ہے مہارانی کا تحفہ جو رسالہ ادبی دنیا لاہور میں، کس رسالے میں؟ ادبی دنیا، رسالہ ادبی دنیا میں 1937 میں شائع ہوا۔ بیدی کے کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بھولا ہے۔ ان کے جو کلیات ہیں ان کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بھولا کے نام سے ہے۔ بیدی پر ممبئی میں 1979 میں فالج کا حملہ ہوا تھا، ان پہ فالج کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ تو اب اس طریقے سے بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے شاعر ہیں جن پہ فالج کا حملہ ہوا تھا؟ تو یہ بیدی ہیں، راجندر سنگھ بیدی۔ بیدی کو ایک چادر میلی سی پر، یعنی یہ ایک چادر میلی سی لکھنے پر 1965 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ تو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ان کو ایک چادر میلی سی پر ملا تھا، کب؟ 65 میں۔ بیدی کو 1972 میں پدم شری اور 1978 میں غالب ایوارڈ ملا تھا۔ تو اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بیدی کو پدم شری کب ملا؟ 72 میں، 72 میں ان کو پدم شری ملا، اور پدم شری کے بعد جو ہے ان کو 78 میں غالب ایوارڈ بھی ملا۔ ایک چادر میلی سی یہ بیدی کا اکلوتا ناول ہے، جو ناول ہے یہ ان کا ایک اکلوتا ناول ہے، اور یہ رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا تھا، اور کتابی شکل میں مکتبہ جامعہ سے 1962 میں شائع ہوا۔ ٹھیک ہے،
تو بیدی کا ایک لوتا ناول، انہوں نے ایک ہی ناول لکھا، ایک چادر میلی سی، اور یہ رسالہ نقوش میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ کتنی قسطوں میں؟ 2 قسطوں میں۔ اب سوال بنانے والا اس کو کسی بھی طریقے سے ارینج کر سکتا ہے کہ بیدی کا ایک لوتا ناول کا نام بتائیے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، یا بیدی کا ناول جو ہے کس رسالے میں شائع ہوا کرتا تھا، رسالہ نقوش میں۔ تیسرا سوال بن سکتا ہے کہ بیدی کا ناول جو ہے کتنے قسطوں میں رسالہ نقوش میں شائع ہوا تھا، 2 قسطوں میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جانکاری ہے، آپ اس کو یاد رکھیں، سوال کرنے والا ہے اس کو گھما پھرا کے کسی بھی طریقے سے سوال کی شکل میں ارینج کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ شام لال نے ٹائمز آف انڈیا میں ایک چادر میلی سی پر انگریزی میں تبصرہ کیا تھا، جس کا اردو ترجمہ خیر النساء نے کیا ہے۔ اب ٹائمز آف انڈیا میں کس ناول پر تبصرہ، شام لال نے ٹائمز آف انڈیا میں کس ناول پہ انگریزی میں تبصرہ لکھا تھا؟ ایک چادر میلی سی پر۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، سوال کی شکل میں بھی ارینج کر کے دیکھیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ شام لال نے ٹائمز آف انڈیا میں ایک چادر میلی سی پر انگریزی میں تبصرہ لکھا تھا، اور اس ترجمے جو تبصرہ تھا اس کا خیر النساء نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ ایک چادر میلی سی کا خلاصہ، یہ اس کہانی کا خلاصہ ہے، کیا ہے یہ؟ رانو نامی ایک پنجابی لڑکی تھی، تو اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ رانو۔ اس پنجابی لڑکی کی شادی غربت کی وجہ سے ایک یکا یعنی ٹانگا چلانے والے لڑکے سے ہو جاتی ہے، جس کا نام کیا تھا؟ تلوکا۔ تو ایک یکا چلانے والے لڑکے تلوکا سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ تلوکا کو شراب کی عادت ہے، اور وہ یکا چلانے کے ساتھ ساتھ چودھری مہربان داس، کیا نام ہے؟ چودھری مہربان داس کے لیے بھولی بھٹکی لڑکیوں کو بھی لاتا ہے، اور اسی کام کی وجہ سے اسی ایک دن جاترن نامی لڑکی کے بھائی کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اسی کام کی وجہ سے ایک دن وہ جاترن نامی ایک لڑکی کے بھائی کے ہاتھوں وہ قتل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یکا بھی چلاتا ہے تلوکا، اور اس کا کام یہ ہے کہ چودھری مہربان داس جو ہے اس کے لیے بھولی بھٹکی لڑکیاں اسٹیشن پہ یہاں وہاں جو مل جاتی ہیں، جن کو گھر کا پتہ وتہ نہیں ہے، اسے وہ بہلا پھسلا کے ان کے آشرم یا ان کے یہاں پہنچا دیتا ہے، لے آتا ہے۔ اسی کام کی وجہ سے اس نے جاترن نامی ایک لڑکی کو ان کے یہاں پہنچا دیا، جس کے بھائی کو جب پتہ چلا تو وہ بھائی غصے میں جو آ کر اس کو قتل کر دیتا ہے، تو تلوکا کا قتل ہو جاتا ہے۔ تلوکا کے قتل کے بعد اس کا بھائی منگل، بھائی کا نام کیا تھا؟ تلوکا کے بھائی کا نام منگل یکا چلا کر گھر کو پالنے لگتا ہے، گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے، اور پھر رانو کی شادی منگل سے کر دی جاتی ہے، پنجابی رسم و رواج کے مطابق ایک چادر اڑھا کر، چادر ڈھانک کر کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اب رانو کی شادی جو ہے پھر اس کے دیور یعنی منگل سے کر دی جاتی ہے پنجابی رسم و رواج کے مطابق۔ منگل سماجی طور پر تو رانو کو بیوی قبول کر لیتا ہے، چونکہ پنجابی رسم و رواج کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو ایک چادر اڑا کر کے اسے بیوی کے طور پہ تسلیم کر لیتا ہے سماجی طور پہ، لیکن جسمانی اور ذہنی طور پہ اسے قبول نہیں کرتا اپنی بیوی کے طور پہ یا اپنی بیوی کی حیثیت سے۔ پھر رانو جسے شراب سے کافی نفرت تھی، کیا کرتی ہے؟ وہ شراب کی مدد سے ہی منگل کو خود سے قریب کرتی ہے، یعنی شراب کیا جو ہے پنجابی اس میں یہ لوگ پیتے ہیں، تو شراب کی عادت تھی، پیا کرتے تھے، تو شراب کے ہی سہارے سے اسے شراب پلا کر کے اسے خود سے قریب کرتی ہے اور اسے جسمانی تعلقات بناتی ہے، اور جب ایک مرتبہ جسمانی طور پر قریب آ گیا تو پھر وہ ایک اچھا شوہر بن کر رہنے لگتا ہے۔ تو یہ مختصراً جو ہے اس ایک چادر میلی سی کہانی کا خلاصہ ہے۔ تو ایک چادر میلی سی ایک کے اندر جو کردار آئے ہیں وہ یہ ہیں: رانو یہ ہیروئن ہے، تلوکا یہ ہیرو ہے جو کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے، یکا چلاتا ہے یا تانگا چلاتا ہے، جسے تانگا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، منگل جو ہے تلوکا کا بھائی ہے، چودھری مہربان داس یہ کردار ہے جس کے لیے تلوکا بھولی بھٹکی لڑکیاں لاتا ہے۔ اسی طریقے سے چندا یہ رانو کی ساس اور تلوکا کی ماں ہے، اور چنو یہ رانو کی سہیلی ہے۔ یہ کچھ کردار ہیں اس ناول کے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم اگلے ویڈیو میں جلد ہی ملتے ہیں کچھ اور معلومات کے ساتھ۔ تو ہماری یہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو، اور امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو، تو انشاءاللہ اسے آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، جب تک خوش رہیں، خیال رکھیں اپنا، انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔